معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 12واں باب، تقسیم ہند کا نظریہ۔ سہروردی اور A.K. فضل الحق بھی بنگال میں قحط کے ہاتھوں پھیلنے والی تباہ کاریوں کے بڑی حد تک ذمہ دار تھے۔ عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکنے پر مستعفی ہونے کے بجائے انہوں نے اپنی بے اختیار وزارتوں سے چمٹے رہنا مناسب سمجھا، جس کے نتیجے میں عوام کی مشکلات بڑھتی چلی گئیں۔ اگر یہ دونوں مستعفی ہو جاتے تو قحط کی ذمہ داری پوری طرح برطانوی حکومت پر ڈالی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اس نازک صورتحال کا ادراک نہیں کیا اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ برطانوی حکومت بڑی خوبصورتی سے اپنی کوتاہی کی ذمہ داری ان پر ڈال رہی ہے۔ انہوں نے ان حالات کو پیش نظر رکھے بغیر جلسوں میں اپنی اہم کانہ تقاریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک اندازے کے مطابق بنگال کے اس وقت کے قحط نے تقریباً 20 لاکھ افراد کی جان لے لی تھی اور انسان کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں کے برابر ہو گئی تھی۔ بنگال کے طول و عرض میں لوگ بھوک کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے رہے اور سب بے بسی سے تماشا دیکھتے رہے۔ بعد ازاں قحط کے اسباب جاننے کے لیے انکوائری کی رپورٹ سامنے آئی تو عوامی خدشات درست ثابت ہوئے اور مشہور شخصیات اس میں ملوث پائی گئیں۔ بنگال کے قحط نے ملک کی مجموعی صورتحال پر زیادہ اثرات مرتب نہیں کیے۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے جنگ عظیم کے خاتمے پر ابھرنے والی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے آخری مارکے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ڈھاکہ میں پاکستان کے قیام کی تحریک کو ہم نے کسی نہ کسی طرح زندہ رکھا۔ نذیر احمد کے قتل نے جس طرح پریس میں کوریج پائی، اس سے مجھے اور چند دوسرے دوستوں کو نمایاں ہونے کا موقع ملا۔ اس صورتحال میں ہم پر ایک غیر متوقع حملہ عبدالرحمن صدیقی کے اخبار مارننگ نیوز کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے ایک اداریے میں نذیر احمد کی موت کا ذمہ دار مسلم طلباء کو ٹھہرایا۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمان اگر بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے تو نذیر احمد پیٹھ پر زخم نہ کھاتے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے جواباً غزل کے طور پر ایک طویل خط لکھا جس میں معاملات کی وضاحت کی گئی تھی اور عبدالرحمن صدیقی سے کہا کہ وہ اس خط کو ضرور شائع کریں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خط شائع کیا بلکہ ایک اضافی اداریے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے تمام مسلم طلباء سے معافی بھی مانگی۔ ثقافتی اور معاشرتی شناخت کے لیے شروع کی جانے والی مسلمانوں کی تحریک اب ایک علیحدہ وطن کے قیام کی بھرپور جدوجہد میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس تحریک میں مسلم طلباء ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ سہروردی اور A.K. فضل الحق جیسے قائدین اب بھی شدید تذبذب کا شکار تھے، جبکہ نئی نسل ان کے حسد، تکبر اور سازشوں سے نالاں تھی۔ حق تو یہ ہے کہ نوجوان اندازہ لگا چکے تھے کہ قومی سطح پر کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے اور تحریک کس موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ 1942 کے عام انتخابات میں تحریک پاکستان کی وسعت بالکل عیاں ہو گئی اور سب کو پتہ چل گیا۔ 1946 کے عام انتخابات میں تحریک پاکستان کی وسعت بالکل عیاں ہو گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے پوری طاقت کے ساتھ قائد اعظم کی پشت پر کھڑے ہیں۔ بنگال اور مسلم اقلیتی صوبوں میں تحریک پاکستان زیادہ شدت کے ساتھ جاری تھی۔ یہ سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا کہ برصغیر کے مسلمان اپنے لیے الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے۔ پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد میں گو کہ مسلمان اکثریت میں تھے، مگر ان علاقوں میں ہندو غالب طبقے کی حیثیت سے موجود تھے۔ بہرحال یہاں پر مسلمانوں نے واضح طور پر مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ پنجاب کا بھی یہی حال تھا۔ وہاں کے مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ ثقافتی طور پر کمزور ہیں اور انہیں ہندوؤں کے زیر نگین رہنا چاہیے۔ بنگال میں مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور علمی اعتبار سے خاصے کمزور تھے۔ بنگال کے مسلمان برطانوی حکومت کے سیاسی جبر اور ہندوؤں کے معاشی استحصال کی چکی میں پس رہے تھے۔
وہ زندگی کی دوڑ میں لاکھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے مگر خود کو وہیں کا وہیں کھڑا پاتے تھے۔ ان کے تمام راستے ایک بند گلی پر ختم ہوتے تھے۔ ان کے پاس نجات اور بقا کا واحد راستہ یہ تھا کہ اپنی تمام زنجیریں توڑ پھینکیں اور ایک نئے تناظر میں زندگی بسر کریں۔ 13واں باب، سب ہیڈنگ، کلکتہ کے ساتھی اور شب و روز۔ 1944 کے موسم گرما میں کلکتہ میں ایک کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ ملا جس کے ادبی سیشن کی صدارت مجھے کرنی تھی۔ کچھ ہی دن قبل میری ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا۔ زخم پوری طرح بھرا نہیں تھا، چلنے میں بھی دشواری کا سامنا تھا۔ ایسے میں روزنامہ آزاد کے ایڈیٹر ابوالکلام شمس الدین نے مجھے رینیسانس سوسائٹی آف کلکتہ کی کانفرنس میں ادبی سیشن کی صدارت کے لیے دعوت نامہ بھیجا۔ یہ کانفرنس 1 جولائی 1944 کو ہونی تھی۔ جنوری 1943 میں ہم نے ابوالکلام شمس الدین کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں مدعو کر کے ان سے ایک کانفرنس کی صدارت کروائی تھی۔ غالباً وہ مجھے اسی کے جواب میں دی ایسٹ بنگال لٹریری سوسائٹی کے صدر کی حیثیت سے بلا رہے تھے۔ اس وقت میں 24 سال کا تھا اور کسی اشاعتی سلسلے میں ایک بار کلکتہ گیا تھا۔ کسی میٹروپولیٹن شہر میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنے کا تجربہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں مطلع کیا کہ میرا آپریشن ہوا ہے، فوری طور پر نہیں آ پاؤں گا۔ اس پر انہوں نے کانفرنس مؤخر کر دی اور لکھا کہ وہ میرے صحت یاب ہونے کا انتظار کریں گے۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے صدارتی خطبہ لکھوایا جس میں میں نے مسلم مصنفین کو درپیش مسائل کا بلا جھجک اور آزادانہ طور پر احاطہ کیا تھا۔ ابوالکلام نے میرے اس خطبے کو خوب سراہا اور مسلم مصنفین کے ان مسائل کو درست قرار دیا جن کی میں نے نشاندہی کی تھی۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں کلکتہ کے اسلامیہ کالج میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ میں اس وقت تک پوری طرح صحت یاب نہیں ہو پایا تھا، لنگڑا کر چلتا تھا اور ٹانگوں پر سے پٹیاں بھی نہیں اتری تھیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ انہی دنوں بنگال ایجوکیشن سروس نے لیکچرشپ کے لیے میرا انٹرویو کیا اور منتخب کر لیا۔ میرا تقرر اسلامیہ کالج کلکتہ ہی میں عمل میں آیا۔ ڈھاکہ سے کلکتہ منتقلی میرے لیے بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ڈھاکہ کے مقابلے میں کلکتہ خاصا بڑا شہر تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں تحریک پاکستان کے حوالے سے خاصی گہما گہمی تھی جبکہ کلکتہ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس حوالے سے یہاں روزنامہ آزاد کی عمارت میں روزانہ دانشوروں کی محفل جمتی تھی اور تحریک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ یہ اخبار مولانا اکرم خان کی ملکیت تھا جو ایک دانشور اور سینئر صحافی تھے۔ مذہبی معاملات میں بھی ان کا علم غیر معمولی تھا۔ وہ بنگالی بھی بہت اچھی لکھتے تھے۔ مجھے بھی یہاں جلد ہی مرکزی مقالہ نگار کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔ یہ میری صلاحیتوں کے اظہار کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ ڈھاکہ کے 15 روزہ پاکستان کے مقابلے میں یہاں کام کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا، اس لیے بھی کہ اس کے قارئین کا حلقہ زیادہ وسیع تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے مقابلے میں اسلامیہ کالج ظاہر ہے ایک چھوٹا ادارہ تھا۔ اس کا رنگ بین الاقوامی تھا۔ ہندو، مسلم، عیسائی، بنگالی، غیر بنگالی سبھی طرح کے اساتذہ تھے۔ البتہ طلباء سب مسلمان تھے۔ کالج سے باہر جن امور پر بحث چل رہی ہوتی تھی وہی موضوعات کالج کے سینئر کامن روم میں بھی زیر بحث رہتے۔ شعبہ تاریخ کے پروفیسر ظہور الاسلام مسلم نقطہ نظر کے پرجوش وکیل تھے۔ انہیں مسلم لیگ کے پیش کردہ 2 قومی نظریے پر کامل یقین تھا۔ دیگر مسلم اساتذہ مسلم امور کی وکالت کے معاملے میں ان کی طرح پرجوش تو نہ تھے، تاہم ان میں پروفیسر کاظم الدین کے سوا سبھی مسلم لیگ کے حامی تھے۔ کاظم الدین برائے نام مسلمان تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم پائی تھی اور مطالعہ بھی غیر معمولی تھا۔ فلسفے کے پروفیسر تھے، بنیادی طور پر دہریے تھے اور اس کا اعلان کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ اسلامیہ کالج میں سعید الرحمن فلسفے کے استاد تھے، آزاد خیال مفکر تھے اور لگی لپٹی کہے بغیر وہ کوئی بھی بات بیان کر دیتے تھے۔ مسلم اداروں کو وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے
کہ سیاست کے معاملے میں وہ قدر روایت پسند تھے اور مسلم طلباء کی تحریک کو درست قرار دے کر اس کی بھرپور حمایت کرتے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سیاست میں منطق کے مقابلے میں سماجی تعلقات کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ تحریک پاکستان کے لیے تاریخ کے پروفیسر نذیر احمد بھی خاصے پرجوش تھے اور یہی حال اسی شعبے کے استاد میر جہاں کا بھی تھا۔ معاشیات کے شعبے کے ایک اور لیکچرر سلطان الاسلام تھے جن کے اجداد کمیلا سے آئے تھے مگر ان کی مادری زبان اردو تھی۔ انگریزی کے پروفیسر طاہر جمیل کا تعلق کلکتہ ہی سے تھا جہاں ان کا خاندان 2 نسلوں سے سکونت پذیر تھا۔ یہ بھی اردو بولنے والے تھے اور بنگالیوں کی شہری آبادی کے اس طبقے کی نمائندگی کرتے تھے جس نے شعوری طور پر اردو کو اپنا لیا تھا، کیونکہ 19ویں صدی میں ہندوؤں کے اعلیٰ طبقے نے بنگالی کو اپنے کاز کے لیے استعمال کیا اور اس پر ہندو مت کا ٹھپا ثبت کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس اردو کو اپنانے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ طاہر جمیل مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ سلطان الاسلام عمر میں خاصے بڑے اور سکہ بند قوارے تھے۔ ان میں بھرپور جوش و جذبہ تھا اور جو کچھ بھی کہتے تھے اس میں توانائی اور بے باکی نمایاں ہوتی تھی۔ اسلامیہ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر IH زبیری کا تعلق UP سے تھا۔ وہ میرے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس عہدے پر تعینات ہوئے تھے۔ سنا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشرو مدارس سے تعلق رکھنے والے عیسائی پروفیسر زکریا کو سیاسی داؤ پیچ کے ذریعے نکلوایا تھا۔ پروفیسر زکریا خاصے علمی آدمی تھے اور لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ کسی بھی سرکاری کالج میں پرنسپل کے خلاف بولنا بہت خطرناک ہوتا تھا۔ کالج کے سینئر اساتذہ میری موجودگی میں کچھ بولنے سے گریز کرتے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں میں یہ باتیں آگے نہ بڑھا دوں۔ اپنے پیش رو کو نکلوانے کے لیے جوڑ توڑ کر کے ڈاکٹر IH زبیری نے جو بدنامی مول لی تھی اس کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے کالج میں تحریک پاکستان کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ کالج کے ماحول کو پاکستان نواز بنانے میں ان کے اس رویے کا بھی بڑا عمل دخل تھا۔ اسلامیہ کالج میں میرے نوجوان ساتھیوں میں انگریزی کے لیکچرر ابو رشد متین الدین اور اسلامی تاریخ و ثقافت کے عبدالمجید نمایاں تھے۔ متین الدین میرے دور کے کزن تھے۔ یہ لوگ 3 نسلوں سے کلکتہ میں مقیم تھے، اس لیے اب دیہی علاقوں اور ان کی ثقافت سے کچھ خاص تعلق نہیں تھا۔ گھر میں اردو بولتے تھے، ویسے متین الدین بنگالی میں لکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ادبی ذوق تھا اور ان کی 1-2 کتابیں بھی شائع ہو چکی تھیں۔ وہ کہانیاں لکھتے تھے جو فکری اعتبار سے خاصی ناپختہ ہوتی تھیں۔ ان کے کرداروں میں گہرائی اور جوش و جذبہ مفتوح تھا۔ ان خامیوں کے باوجود ان کی سرپرستی کرنے والے موجود تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں لکھنے والوں کی اس قدر کمی تھی کہ لوگوں کو خامیوں کے ساتھ بھی قبول کر لیا جاتا تھا۔ متین الدین قیام پاکستان کی سیاسی تحریک کے حوالے سے نیم دلانہ رویہ رکھتے تھے۔ 2 قومی نظریہ کے بارے میں ان کا ذہن واضح نہیں تھا۔ وہ بنیادی طور پر مجمع کے ساتھ بچ بچا کر چلنے والے لوگوں میں سے تھے اور کسی طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 1971 میں واشنگٹن میں پاکستان کے کلچرل اتاشی کی حیثیت سے بغاوت کی۔ عبدالمجید ہندوانہ ذہن کے مالک تھے۔ وہ اسلامی تاریخ اور اسلامی ثقافت پڑھاتے تھے، لیکن وہ نہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے تھے اور نہ اسلامی ثقافت کو سمجھتے تھے۔ وہ ان حالات کا رونا روتے رہتے تھے جن کے باعث ہندو اور مسلمان الگ الگ ہو گئے تھے۔ وہ خود کو ہندوؤں کے زیادہ نزدیک سمجھتے تھے، باوجود یہ کہ وہ مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں وہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر اس معاملے میں انہیں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اپنے نظریات کو چھپایا نہیں تھا۔ اگر حکومت پاکستان کے بزرگ مہروں نے ان کے ماضی سے دیدہ دانستہ پردہ پوشی کی اور انہیں حیثیت دی تو اس میں ان کا کیا قصور؟ متین الدین کا کیس بجائے خود ایک فریب تھا
انہوں نے پاکستان کو محض دکھاوے کے لیے قبول کیا تھا، پھر اس سے ہر وہ فائدہ بٹورا جو بٹورا جا سکتا تھا، اور بعد میں عوامی لیگ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر لوٹ مار اور استحصال کی بات کرنے لگے۔ اسلامیہ کالج میں ہندو اساتذہ بھی سیاسی بحث میں حصہ لیتے تھے اور اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرتے تھے۔ وہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے، تاہم ماحول مجموعی طور پر دوستانہ تھا اور بحث کھل کر ہوتی تھی۔ 1946 کے ہولناک فسادات تک کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کتنے بڑے دھماکے کی طرف جا رہے ہیں۔ بات چیت زیادہ تر علمی انداز میں ہوتی تھی اور ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی خاطر کبھی کبھی حقیقی مسائل سے اغماض برت جاتے تھے۔ اسلامیہ کالج مسلمانوں کے لیے ایک بڑے علمی مرکز کی حیثیت رکھنے کے باوجود سیاسی اعتبار سے ڈھاکہ یونیورسٹی کا ہم پلہ نہ تھا۔ تحریک پاکستان میں ڈھاکہ یونیورسٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، جبکہ اسلامیہ کالج ایک بڑے میٹروپولیٹن شہر کا سرکاری کالج تھا۔ اسی وجہ سے کالج کے اساتذہ قائد اعظم کے بارے میں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ سیاسی بحث کے دوران کہیں نہ کہیں ایک حد فاصل تو قائم کرنی پڑتی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے متحرک پس منظر کے ساتھ میں اسلامیہ کالج میں خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا تھا۔ کلکتہ میں جس جگہ میں دوسروں سے آسانی سے تبادلہ خیال کر سکتا تھا وہ صرف روزنامہ آزاد کا دفتر تھا۔ ابوالکلام شمس الدین کے دفتر میں روز شام کو ابوالمنصور احمد، ڈاکٹر صادق، مجیب الرحمان اور ابوالمودود جیسے لوگ آ جایا کرتے تھے اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ فاروق احمد، احسن حبیب، ابوالحسین اور غلام قدوس جیسے نئے لکھنے والوں کا بھی وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ ابوالکلام شمس الدین سے دوسرے شہر سے آ کر ملنے والوں میں مشہور شاعر غلام مصطفیٰ نمایاں تھے۔ ابوالمنصور احمد ایک جہاں دیدہ مصنف اور صحافی تھے۔ ابوالکلام شمس الدین سے ان کی گہری دوستی تھی۔ وہ تحریک پاکستان کے حامی ضرور تھے مگر مسلمان قیادت کی خامیوں کو بخشنے کو تیار نہیں تھے اور کھل کر تنقید کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی نکتہ چینی غیر روایتی آہنگ اختیار کر جاتی تھی۔ ڈاکٹر صادق معاشیات پڑھاتے تھے اور مسلمانوں کے ہندوستان سے علیحدگی کے مطالبے کے حق میں ٹھوس اعداد و شمار پیش کرتے تھے۔ کلکتہ پر مسلمانوں کے دعوے سے متعلق دی رینیسانس سوسائٹی کا پمفلٹ انہی کا لکھا ہوا تھا۔ مجیب الرحمان روزنامہ آزاد کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے۔ نوجوان مصنفین میں فاروق احمد تحریک پاکستان کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے پاکستان کی حمایت میں ایک پرجوش ترانہ لکھا تھا جس کے ٹیپ کا مصرع تھا، لڑ کر لیں گے پاکستان۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انفان شباب میں انہوں نے خاصی بے ڈنگی زندگی بسر کی تھی، پھر انہیں ایک روحانی شخصیت کا ساتھ نصیب ہوا اور ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ فاروق احمد میں بھی 18ویں صدی کے انگریز شاعر کا سا جوش و جذبہ تھا جس کا ذکر W.B. اسٹیئرس نے کیا ہے۔ وہ لونین جانسن اور ارنسٹ ڈیونسن کی شخصیتوں کا حسین مرقع تھے۔ احسن حبیب اور ابوالحسین اپنے آپ کو اعتدال پسند قرار دیتے تھے۔ ابوالحسین کے پاس معاشیات میں یونیورسٹی کی ڈگری تھی اور ان کی علمی قابلیت نمایاں تھی۔ قیام پاکستان کے مطالبے سے متعلق ان دونوں کا رویہ خاصا مخاصمانہ تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مطالبے کو عمل سے زیادہ رد عمل سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں ہندوستان کے مسلمان اپنی شناخت قائم کرنے سے زیادہ معاشی پسماندگی دور کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ غلام قدوس جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اشتراکی تھے۔ ان کا آزاد کے حلقے میں آنا جانا مسلمانوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ مسلمان علیحدگی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک ہندو مصنف باسودہ چکرورتی بھی ہمارے حلقے میں باقاعدگی سے آتے تھے۔ بعد میں وہ آزاد کے سٹاف میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کے لکھنے والوں میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ ان کی ایک خاص بات جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے یہ تھی کہ وہ اپنے خیالات سے متصادم نظریات کو بھی اس کے صحیح تناظر میں سمجھ لیتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے۔
میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ ان کے نزدیک مسلمانوں کی جانب سے علیحدہ وطن کا مطالبہ زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دینے والے فرقہ وارانہ فسادات سے بچانے کا ایک بہتر طریقہ تھا۔ ہم بالعموم اس امر پر بحث کیا کرتے تھے کہ نئی مملکت کے پنپنے کے کیا امکانات ہیں، مستقبل میں اس کی پالیسیاں کیا ہوں گی، اس میں کس طرح کا سیاسی، معاشی اور ثقافتی نظام نافذ ہو سکے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی مشرقی بنگال میں علیحدہ وطن کی بات نہیں کرتا تھا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر مشرقی بنگال کو علیحدہ ریاست کا درجہ ملا تو وہ ہندوستان کے زیر نگیں ہو جائے گا اور اسے آزادانہ چلانا ممکن نہیں رہے گا۔ اور پھر پاکستان کے قیام کا مطالبہ اس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ایک قوم کے لیے دو وطن کس طرح قائم کیے جا سکتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بھی ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ مشرق اور مغرب کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان کے درمیان ہندو اکثریتی علاقہ واقع تھا۔ کیا ان کے درمیان کوئی محفوظ راہداری قائم کی جا سکتی تھی؟ ہم سوچتے تھے کہ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان زمین کی ایک پٹی ہونی چاہیے جو بنگال سے پنجاب تک راہداری کا کام کرے۔ واضح رہے کہ یوپی اور سی پی کے علاقوں میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی اور انہیں راہداری کا درجہ دینے کے لیے مسلمان مطالبہ کر سکتے تھے، یا پھر پاکستان اور بھارت آپس کے معاہدے سے اس طرح کی راہداری قائم کر سکتے تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فضائی رابطہ ایسے ہی ایک معاہدے سے ممکن ہو سکا تھا۔ زمینی کوریڈور کے قیام میں البتہ مشکلات ہی حائل رہیں۔ جو لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ متحدہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ قرارداد پاکستان کی روح سے انحراف تھا، وہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ابو الہاشم اور ان جیسے چند دوسرے افراد مشرقی بنگال میں علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر جب تحریک پاکستان نے زور پکڑ لیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ سبھی سمجھ رہے تھے کہ مشرقی بنگال میں علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ تحریک پاکستان سے متصادم ہوگا اور اس کا زور توڑ دے گا۔